یہ مکتوب بھی میر صالح نے شاہپوری کی طرف صادر فرمایا اس بیان میں کہ طالب کو چاہیے، راہ سلوک کا طالب کو چاہیے بات المعبودوں کی خواہ و آفاقی ہو یا انفسی دل سے نفی کرے، حق تعالیٰ جل شانو کے معبود ہونے کے اسبات کے جانب میں جو کچھ بھی فہم کے حصول و ادراک کے ہاتھ میں آئے اس کو بھی نفی کی تحت لا کر صرف حق تعالیٰ سبحانہ کے موجود ہونے پر اکتفا کرے، اگرچہ موجود کے اسبات کی بھی اس مقام میں گنجائش نہیں ہے اس کے مناسب بیان میں۔ فرمایا سیادت و شرافت کے مسند والے راہ سلوک کے طالب کو چاہیے کہ آفاقی یعنی بیرونی وانفسی یعنی اندرونی مات المعبودوں کی نفی غیر اللہ کو دل سے دور کرنے میں اہتمام کرتا رہے، اور حق جل شانو کے حق ہونے کے اس بات کی جانب میں جو کچھ بھی فہم کے حوصلہ اور ادراک کے ہاتھ میں آئے اس کی بھی نفی کے تحت لا کر صرف مطلوب حق سبحانہ کے موجود ہونے پر اکتفا کرے۔ پیش ازیں پے نہ بردہ اند کے ہست، اس سے زیادہ علم نہیں، بس وہ ہے اور وہ ہے، اگرچہ وجود کی بھی اس مقام میں گنجائش نہیں ہے، اس حق تعالیٰ کے وجود سے بھی ماورائے وجود تلاش کرنا چاہیے۔ علماء سنت شکر اللہ سے انہوں نے کیا خوب فرمایا وجود واجب تعالیٰ زائد اس برذات اور سبحانہ، یعنی واجب تعالیٰ کا وجود اس سبحانہ اس کی ذات پر زائد ہے، اور وجود کو عین ذات قرار دینا اس کے علاوہ دوسرا امر ثابت نہ کرنا قوت امری ہے۔ شیخ علاء الدولہ فرماتے ہیں فوق عالم الوجود عالم الملک الودود، یعنی عالم وجود سے اوپر ملک ودود حق تعالیٰ کا عالم ہے، اور جب اس درویش کا وجود کے مرتبے سے اوپر گزر ہوا تو جب تک وہ حال مت پر غالب رہا اس وقت تک ذوق وجدان کے بنا پر میں نے اپنے آپ کو ارباب تعطل یعنی معطل ہونے والے حضرات میں پایا، اور واجب جل شانو کے وجود کا حکم نہیں کرتا تھا، واجب جل شانو کے وجود کا حکم کیونکہ وجود کو راستے ہی میں چھوڑایا تھا اور مرتبہ ذات میں وجود کی گنجائش نہیں پڑتا تھا۔ اس وقت اس درویش کا اسلام تقلیدی تھا، تحقیقی نہیں تھا، غرض ہے کہ جو کچھ ممکن کے حوصلے میں آئے وہ بطریق اولا ممکن ہی ہو سکتا ہے۔ فسبحان من لم یجعل للخلق الیہ سبیلا الا بالعجز عن معرفتی، بس باقی وہ ذات جس نے مخلوق کے لیے عجز کے اقرار کے سوا کوئی راستہ اپنے معرفت کا نہیں رکھا۔ فنا فی اللہ و بقا باللہ کے اصول سے کوئی شخص یہ گمان نہ کرے کہ ممکن واجب ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ محال ہے، اس طرح پر حقائق کا تغیر و تبدل لازمت ہے، پر جب ممکن واجب نہ ہوا تو پھر ممکن کے لیے اس کے کوئی چارہ نہیں کہ واجب جل شانو کی ادراک کا عجز کا اختیار کر لے۔ انکا شکار کس نشود ام باز چین قائن جا ہمیشہ بعد است دامرا، انکا نہ ہاتھ آ سکے پر دام اٹھائیو اس کام میں تو رام ہے ناکام بس مدام۔ بلند ہمت اس طرح کا مطلب چاہتے کہ اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے اور اس کے نام اور شان کی بھی کوئی شہرت نہ ہو۔ بعض لوگ اسے بھی ہیں جو اپنے مطلب کو اپنے مقصود بناتے اس کے ساتھ قرب و میت پیدا کر لیتے۔ سبحان اللہ۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کے لیے یہی کلمہ ہی بہت زیادہ مناسب تھا، سبحان اللہ، اللہ پاک تمام عیوب سے پاک۔ اصل میں اللہ جل شانہ محبوب حقیقی ہے، لہذا اللہ تعالیٰ کی محبت لازم ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اللہ جل شانہ کے ساتھ مومن کو شدید محبت ہوتی ہے، اور شدید محبت کی حالت میں انسان سب چیزوں کی نفی کرتا ہے، سب چیزوں کی نفی کرتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ میں اگر اپنے محبوب کے کام کے لیے جاؤں تو پھر مجھے اپنی سردی کی فکر نہیں ہوگی، گرمی کی فکر نہیں ہوگی، حفاظت کی فکر نہیں ہوگی، اس وقت میں بالکل یعنی اس کی خدمت میں فنا ہو چکا ہوں گا۔ تو ایسی صورت میں پھر باقی لوگوں کے لیے تو ممکن نہیں، باقی لوگوں کے لیے تو ممکن نہیں، کیونکہ وہ تو خود بندے ہوتے ہیں اگر میں کسی کی خدمت کر رہا ہوں، لیکن اللہ جل شان تو بندہ نہیں، وہ تو خالق ہے۔ تو جو اللہ کے لیے ایسا ہوتا ہے تو اللہ اس کی حفاظت فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتے اس حالت میں چونکہ اپنا کوئی پرواہ نہیں کر رہا۔ یہ کل ہی ہم نے آج بھی آپ نے پڑھا ہوگا نا، مس بابا رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں جو فرما رہے تھے کہ ان کے اوپر حملہ ہو گیا اور لوگوں نے اس پہ تلواریں چلائی لیکن ان کو کچھ نہیں ہوا، ان کو کچھ نہیں ہوا۔ تو ظاہر مطلب یہ کہ اس وجہ سے کچھ نہیں ہوا کہ اللہ کے حفاظت میں تھا، اللہ کے حفاظت میں تھا۔
اللہ مواقعتاً کواقعت الولید دعا ہے کہ اللہ میری ایسی حفاظت فرما جس طرح ایک بچے کی حفاظت ہوتی ہے. بچے کی کیوں حفاظت ہوتی ہے؟ کیونکہ بچہ اپنے آپ کا کچھ نہیں کر سکتا. تو بچے کی پھر سب حفاظت کرتے ہیں. تو اسی طریقے سے جب انسان اپنے آپ سے نکل آئے محبت کی وجہ سے، اللہ کی محبت کی وجہ سے اپنے آپ سے نکل آئے، تو پھر اللہ کا نظام اس کو بچا کے رکھتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اس وقت وہ اپنے وجود سے نکل چکا ہوتا ہے. دیکھو نا، حضرت نے بھی فرمایا کہ کیونکہ وجود کو راستے ہی میں چھوڑایا تھا، کہ وجود کو راستے میں چھوڑایا تھا. تو مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے وجود کا اس وقت، حضرت نے فرمایا میرا جو تھا وہ اصل میں وہ تقلیدی تھا. یعنی جو نا مطلب یہ اسلام جو تھا وہ تقلیدی تھا، مطلب لوگوں کو دیکھ دیکھ کر میں چلتا تھا، خود مجھے اس کی تحقیق نہیں تھی، تو لیکن جس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ حال نصیب فرما کر اپنی نفی سے گزروا دیا، تو پھر اللہ جل شانہ نے اپنی معرفت نصیب کروا دی. لیکن اللہ تعالیٰ کی معرفت کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ جیسے ہے وہ سارا سمجھ میں آ جائے، یہ ناممکن ہے. حضرت فرماتے ہیں یہ ناممکن ہے. ہاں البتہ اپنا عجز اس کے بارے میں سمجھ میں آتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کو جیسا کہ ہے اس طرح نہیں جان سکتا، جیسا کہ اللہ ہے میں اس طرح نہیں جان سکتا. حضرت امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بھی آخر اقوال یہ نظر مجھے دعا کی تھی کہ اللہ ہم نے اپنے بساط پر کوشش کی کہ تجھے پہچان لے. اب یا اللہ جو بس ہم کر سکے اس سے آگے ہمارا نہیں ہے، اس میں ہماری گرفت نہ فرما. ہاں جی. تو مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہے یہ معرفت ہے. جس طرح انسان اپنی نفی کرتا ہے عشق اور محبت کی وجہ سے، تو اس طرح اپنی نفی کرتا ہے معرفت کی وجہ سے بھی. اس طرح اپنی نفی کرتا ہے معرفت کی وجہ، کیونکہ معرفت میں انسان اپنی عجز کو پہچان لیتا ہے، اپنے آپ کو پہچان لیتا ہے کہ میں کیا ہوں. یہی دونوں چیزیں انسان کی کام کی ہے. وجہ کیا ہے کہ حب الدنیا راس کل خطویہ، دنیا کی محبت ساری خطاؤں کی جڑ ہے. تو دنیا کی محبت تب نکل سکتی ہے کیونکہ سب سے قریب دنیا تو انسان کا اپنا آپ ہے. سب سے قریبی دنیا تو انسان کا اپنے آپ ہے. وہ جو ہے مطلب یہ ہے، تو جب تک انسان کا یہ خود انسان کا ختم نہ ہو انا، اس وقت تک وہ محفوظ نہیں ہے. انا خیر منہ ہو شیطان کا کلمہ تھا نا، شیطان کا کلمہ ہی تھا انا خیر منہ ہو، تو انا اس کے لیے مصیبت بن گئی نا. تو جب تک یہ انا ختم نہیں ہوتا تو اس وقت تک انسان بچ نہیں سکتا. تو اب انا ختم ہوتا ہے یوں کہہ سکتے ہیں محبت کی وجہ سے کہ اپنے محبوب میں انسان ایسا گم ہو کہ اپنے آپ یاد نہ رہے. یہ انا کی ختم ہونے کا ایک صورت ہے. دوسری صورت میں یہ کہ انسان کے ساتھ جو عقل ہے اس پہ بھی اس کو غرہ ہوتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ میں یہ کر سکتا ہوں، میں یہ کر سکتا ہوں. تو یہ ایسا مسئلہ ہے کہ اس میں وہ سمجھ لیتا ہے کہ میں کچھ نہیں کر سکتا. یہ جو مقام حیرت ہے اسی کو کہتے ہیں. مقام حیرت میں انسان بالکل اپنے آپ کو بے بس سمجھ لیتا ہے کہ میں کیا کر سکتا ہوں، کچھ بھی نہیں کر سکتا. ہاں جی. جیسے کوئی لق و دق صحرا میں کھڑا ہو جائے، اس کو پتہ ہی نہیں ہو کہ ہمت کس طرح ہے. ہاں جی. تو یہ اس قسم کی حالت میں جو نا مطلب انسان اپنے معرفت کی نفی کرتا ہے، اور یہی اس کی معرفت ہے. اپنے معرفت کی وہ نفی کرتا ہے. دیکھیے نا، آپ کے قلب و خیال میں جتنی صورتیں ممکن ہے وہ آئیں گی، آپ کہیں نہیں اللہ ایسا نہیں ہے، اللہ ایسا نہیں ہے،
اللہ ایسا نہیں، اللہ ایسا نہیں، اللہ ایسا نہیں، مسلسل یہ آپ کی مطلب آئیں گی. اب یہ سب جو آپ کر رہے ہیں اللہ ایسا نہیں، تو کس چیز کی نفی کر رہے ہیں آپ؟ ہم معرفت کی نفی کر رہے ہیں. اور حقیقت ہے واقعی اللہ ایسا نہیں ہے، لہٰذا یہ معرفت ہے. معرفت یہی ہے کہ وہ جو ہے مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ تو ایسا نہیں ہے، لیس کمثلہ شیء، اس کی طرح کوئی نہیں. تو اصل میں یہی چیز جو ہے نا مطلب یہ ہے کہ بلند ہمتی، حضرت کیا فرماتے ہیں؟ بلند ہمتی اس طرح کا مطلب چاہتی ہے کہ اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہ آئے. جہاں اس نے کسی چیز کا سہارا پکڑا تو گیا. ہاں جی، بلند ہمتی اس طرح کا مطلب ہے کہ اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں، اس کے نام و نشان کی بھی کوئی شہرت نہ ہو. بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو اپنے مطلب کو اپنا مقصود بنا لیتے ہیں، وہ اس کے ساتھ قرب و معیت پیدا کر لیتے ہیں. تو اصل بات یہ ہے کہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے لیے سب کچھ چھوڑنے والے بن جائیں. ہاں جی، سب کچھ چھوڑنے والے بن جائیں. پھر انسان باقی انسان ہے، پھر انسان اللہ کی حفاظت میں ہے، پھر انسان اللہ کی حفاظت میں ہے. پھر اس وقت وہ ایسا ہے کہ اس کو چھیڑا نہیں جا سکے گا. اس کو کوئی چھیڑے گا تو اللہ اس کو چھوڑے گا نہیں. ہاں جی، کیونکہ اللہ کے لیے فنا ہو چکا ہے. ہاں جی، یہی اصل میں بلند ہمتی اس طرح کا مطلب چاہے کہ اس کا کچھ بھی نہیں، اس کے نام و نشان کی بھی کوئی شہرت نہ ہو. اللہ جل شانہ ہم سب کو معرفت حقیقی نصیب فرما رہے ہیں.